نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ النساء کا انٹروڈکشن کیا تھا، ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا آیات ہم کور کریں گے، کون سے موضوع جو ہیں ہم انہیں کور کریں گے۔ آج سے ہم سورہ النساء کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ ایک جان سے کیا مراد ہے؟ ایک جان سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہی سے آپ کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سورت کا آغاز اس آیت سے غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سورت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے، خاص طور پر آئلی زندگی کے متعلق۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہٰذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اب اس آیت میں صلہ رحمی کی بھی تاکید اور فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور ان سے تعلقات کو بگاڑنا، توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی کشادگی عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور یہ بھی بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آیت نمبر 2۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ اب یہاں پر یتیم کی سرپرستی اور خیر خواہی کا سبق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرتی قباحتوں میں سب سے بڑی قباحت ہے کہ یتیموں کے مال ہڑپ کر جانا۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ یتیموں کے حقوق کی طرف دلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے
پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا، اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ لیکن کیونکہ عرب میں بھی یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے، انہی حقوق کی پامالی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ مثلاً جو چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہو اور اسے آپ اپنے مال میں نہ ملائیں اور اس کے بدلے کوئی پرانی یا گھٹیا چیز دے کر خانہ پوری نہ کریں۔ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2-2، 3-3، 4-4 تک نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قرینِ ثواب ہے۔ اب زیادہ حق تلفی یتیموں کی کیٹیگری میں یتیم لڑکیوں کی ہوتی تھی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یتیم لڑکی کا ولی کوئی قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وراثت میں بھی ولی اور یتیم لڑکی کا اشراک ممکن ہے۔ اب لڑکی کے جوان ہونے پر 3 صورتیں پیش آ سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ لڑکی خوبصورت نہ ہو اور ولی کے دل میں اس کی الفت بھی نہ ہو، اور وہ محض اس لالچ سے کہ اس کا نکاح کر دے کہ اس کا ورثے کا مال ہاتھ سے نکل جائے، اس طرح کا نکاح کرنا بھی اس لڑکی پر ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو، صاحب جائیداد بھی ہو، اس صورت میں ولی اس سے نکاح کر لیتا، مگر جتنا حق مہر اسے دوسروں سے مل سکتا تھا اسے اس سے بہت کم دیتا، اور دوسرا کوئی شخص ولی کی موجودگی میں بھی اس سے نکاح نہ کر سکتا تھا جبکہ ولی خود اس کا خواہش مند ہو۔ یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پر ڈاکے کی ایک صورت تھی۔ یہی ناانصافیاں تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک حدیث سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا۔ اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کی کوئی الفت نہ تھی۔ اس کے حق میں یہ آیت اتری ہے۔ 4 بیویوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو ان دونوں ناانصافیوں سے روکا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر تم صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور تھوڑی عورتیں ہیں ان میں سے اپنے حسب پسند 4 تک بیویاں کر سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں انصاف کا لحاظ رکھو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو، یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہارے ملک میں ہو۔ اب ہمارے ہاں یہ اتنی کامن چیز ہے کہ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے جہاں تک شادیوں کی بات ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، لیکن جو اگلی بات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اس بات کو وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کتاب کا کچھ حصہ اخذ کر لیتے ہیں، اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایسا کون کرتے تھے؟ ایسا یہود کرتے تھے۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ عمران میں بھی پڑھا، تو ہم لوگ بھی کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے کہ آیت کے ایک حصے پر تو ایمان لا رہے ہیں لیکن آیت کے دوسرے حصے کو اگنور کریں۔ 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور یقیناً آپ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ پوری آیت کا مطلب ہے۔ آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو، ہاں
اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یعنی یتیم لڑکیوں اور ان کے حق مہر کا بیان اب چل رہا ہے۔ اس میں عام عورتوں کے حق مہر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تاکید فرماتے جا رہے ہیں۔ ان کے حق مہر انہیں بخوشی پورے ادا کر دیے جائیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر کے حق مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے حلال اور طیب رزق ہے، لیکن ان کا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کرانے میں ہیرا پھیری سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں یہ سوال ایک بہت امپورٹنٹ ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نصف بھر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو نصف کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی نصف سے مراد نصف ہے، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے یہی مہر رکھتے تھے، یعنی 500 درہم۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے مال سے انہیں کھلاؤ پہناؤ، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی یعنی ان کے فائدے کی بات کرو۔ نادان لوگ کون ہیں؟ نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں ہے بلکہ کوئی اور فرد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اس کا مال ہڑپ نہ کرے، چھوٹا عقل مند اور بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال ہڑپ نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کسی نادان کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اجاڑ دے گا اور اس کے برے اثرات تمام معاشرے پر پڑیں گے۔ اب ملکیت کا حقوق جو شخص بھی اپنے پاس رکھے اسے بغیر کسی ہیرا پھیری کے سلب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورتوں میں نادان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا حکومت اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اس کی خوراک، پہنانے کا پوشاک، اس کے مال سب مہیا کی جائیں گی۔ جو بھی بات کہی جائے گی اس سے بھلائی کی بات کہی جائے گی، یا جو بھی فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا وہ بھلائی کا فیصلہ کیا جائے گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ایک یہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے اور ان کے مالوں سے خیر خواہی ضروری ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔